جتنے بھی چور دروازے تھے انکار حدیث کے، ان تمام کا سد باب اللہ تعالیٰ کے توفیق کے فضل و کرم سے اہل الحدیث نے کیا ہے، اور یہ شرف صرف اہل حدیث ہی کے حصے میں آیا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا رول نمبر 7 کو کہ یہاں آئے۔ رول نمبر 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم عداها وبلغها، رواہ الترمذی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، صلاتوں کے خرد سغرات کی دانش، ارے غرض کے دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا ہی بسیرا تھا، کہ اتفاقاً ایک سیلابی نور آیا، حقیقت کی خبر لے کر بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہ نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، ارے مبارک ہو زمانے کو کہ بن کر اصحاب پر رحمت للعالمین آیا۔ ارباب علم و دانش، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، عمل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ وہ الہامی ذخیرہ ہے جو بذریعہ وحی نطق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ یہ وہ دین ہے جس کے بغیر استدلال فضول اور راست دینی نظریات ناکا ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمات اس شخصیت کی ہے جنہیں امام الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں تاجدار رسل کہتے ہیں، جنہیں فخر مجسم کہتے ہیں، جنہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، جنہیں نبی رحمت کہتے ہیں۔ آپ کی بات کو مان کر عام شخص صحابی رسول بنا، رب ذوالجلال نے اسے رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب سے نوازا۔ یہ وہ منزل من اللہ وحی ہے جسے نظر انداز کر کے کوئی شخص اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث کی حفاظت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہو چکی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو لکھا کرتے تھے۔ قریش نے کہا اے عبداللہ کیا تم ہر بات کو لکھتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، لہٰذا نہ لکھا کر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی، فرمایا اے عبداللہ اکتم واللہ لا یخرج من ھذا الا حق، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے لکھ دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها وبلغها۔ یہ حفاظت حدیث کے اقدامات نہیں تو اور کیا ہے؟
سامعین محترم، اصحاب رسول اللہ اور تابعین کرام نے ایک ایک حدیث کی جانچ کے لیے، ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام مالک نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام بخاری نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام مسلم نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام ابو داؤد نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام ابن ماجہ نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام ترمذی نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام نسائی نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے امام خطیب بغدادی نظر آتے ہیں، جب میں حفاظت حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے حافظ ابن حجر الاسقلانی نظر آتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برق غلام، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔